72ویں رات شہرزاد نے کہا، جب بادشاہ ذوالمکان اور وزیر دندان اس زاہد کے ساتھ اس درے سے نکلے اور جب کفار نے انہیں گرفتار کر لیا، اس پر جب انہوں نے کہا کہ ہمارے اس تیسرے ساتھی کو بھی گرفتار کر لو، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے ساتھ کوئی تیسرا شخص دکھائی نہیں دیتا، تو اب وہ افسوس کرنے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ضرور اس عابد کی کرامت ہے کہ یہ ان کافروں کو نظر نہیں آ رہا، اور ہم پر یہ جو آفت آئی ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ضرور اس ولی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اب کافروں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور رات کے لیے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے، اور بڑھیا ذات الدعا ہی وہاں سے چلتی ہوئی۔ ادھر جب شرکان جاگا اور صبح نمودار ہوئی تو وہ اٹھا اور اپنے لشکریوں کو لے کر کفار سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ان کے دل مضبوط کیے اور ان کے ساتھ ہر طرح کی نیکی کرنے کا وعدہ کیا، اور وہ چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ کفار کے پاس پہنچے۔ جب کفار کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے بادشاہ اور اس کے وزیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ اگر تم ہم سے جنگ کرنے سے باز نہ ہوگے تو ہم تم سب کو قتل کر ڈالیں گے، اور اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم تمہیں گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، اور وہ تم سے اس شرط پر صلح کرے گا کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ اور نہ تم ہمیں نقصان پہنچاؤ اور نہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اگر تم نے یہ شرط بخوشی منظور کر لی تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو سوائے قتل کے اور کوئی چارہ نہیں۔ جب شرکان نے ان کی باتیں سنی تو اسے یقین آ گیا کہ اس کا بھائی اور وزیر دندان گرفتار ہو گئے ہیں، تو اسے بے حد رنج ہوا اور اس کی قوت سلب ہو گئی، اور اسے موت کا یقین آ گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ آخر ان کے گرفتار ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن شرکان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ ذوالمکان اور وزیر دندان کو قتل نہیں کر سکتے جب تک ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور جب یہ ہم پر غالب آ گئے تو پھر ہم خدا کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے۔ اس کے بعد مسلمان کفار کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئے اور ان کے بہت سے آدمی قتل کیے، اور اس روز بہادر اور بزدل میں فرق معلوم ہو گیا، اور تلواریں اور نیزے خون میں رنگ گئے، اور ان پر کفار اس طرح گرتے تھے جیسے شراب پر مکھیاں ہر طرف سے گرتی ہیں۔ شرکان اور اس کے ساتھی موت سے نڈر ہو کر لڑتے تھے، یہاں تک کہ وادی میں خون بہنے لگا اور زمین مقتولوں سے بھر گئی۔ جب رات ہوئی تو دونوں لشکر علیحدہ ہو کر اپنی اپنی جگہ چلے گئے، اور مسلمان پھر اس غار میں لوٹ کر آئے اور اپنے فائدے اور نقصان کا جائزہ لیا، اور انہیں معلوم ہوا کہ اب ان میں سے بہت کم باقی رہ گئے ہیں، اور سوائے خدا اور تلوار کے اور کسی پر بھروسہ نہیں۔
جب شرکان نے یہ دیکھا تو وہ بہت دل تنگ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو خدا کی مرضی ہے وہی ہوگا۔ جب دوسرا دن ہوا تو شرکان نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم آج جنگ کے لیے جاؤ گے تو تم میں سے ایک بھی بچ کر نہ لوٹے گا۔ اب یہ رائے مجھے ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ تم لوگ تلواریں کھینچ کر اس غار کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ غالباً زاہد مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا ہوگا اور 10,000 سوار لا رہا ہوگا جو کفار سے لڑنے میں ہماری مدد کریں گے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں یہ رائے ٹھیک ہے۔ اب وہ نکل کر غار کے دروازے پر اس کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جو کافر وہاں آتا وہ اسے قتل کر دیتے اور دروازے کے پاس پھٹکنے نہ دیتے، اور وہ کفار کے مقابلے میں جتے رہے یہاں تک کہ دن ختم ہو گیا اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف 25 سپاہی باقی رہ گئے ہیں۔ ادھر کفار یہ کہنے لگے کہ معلوم نہیں یہ جنگ کب ختم ہوگی، کیونکہ ہم مسلمانوں سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو ہم ان پر دھاوا بول دیں، کیونکہ اب ان کے محض 25 آدمی باقی رہ گئے ہیں۔ اگر ہم ان کو زیر نہ کر سکے تو ہم آگ جلا کر ان کو تباہ کر دیں گے، اور اگر انہوں نے ہار مان لی اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے، اور اگر وہ نہ مانے تو ہم انہیں آگ میں جل جانے دیں گے تاکہ سمجھدار لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور مسیح ان کے آباء و اجداد پر رحم نہ کرے اور نہ عیسائیوں کی جنت میں انہیں جگہ دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیاں لائے اور غار کے منہ پر رکھ کر ان میں آگ لگا دی، اور شرکان اس کے ساتھیوں کو مرنے کا یقین ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ ان کے رئیس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں قیدی بنا لو اور کل ہم ان کو لے کر قسطنطنیہ جائیں گے اور بادشاہ افریدون کے حوالے کر دیں گے، اور اس کا جو جی چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ بس یہی ٹھیک رائے ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ان پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ جب آدھی رات ہوئی تو کافر کھیل کود اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شراب منگوائی اور اتنی پی کے سب مدہوش ہو گئے اور بے سود ہو کر جس جگہ تھے اس جگہ گر کر سو گئے اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ ادھر شرکان غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور طیش کے مارے الٹی سانسیں لے رہا تھا۔ اب اس نے زور لگایا تو بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ جب وہ آزاد ہو گیا تو پہرے داروں کے چودھری کے پاس گیا اور اس کی جیب سے کنجیاں نکالیں اور ذو المکان اور وزیر دندان اور باقی قیدیوں کو چھڑایا۔ اب وہ اپنے بھائی اور وزیر دندان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ لوگوں کو قتل کر ڈالیں اور ان کے لباس پہن لیں اور ان کے درمیان میں سے نکل چلیں تاکہ وہ ہم کو پہچان نہ سکیں۔
ذوالمکان نے کہا کہ یہ رائے مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم انہیں قتل کریں گے تو کوئی نہ کوئی ان کی آواز سن لے گا اور کفار کو خبردار کر دے گا اور وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس درے سے نکل جائیں، اور اس کی اس رائے کو سب لوگوں نے مان لیا۔ جب وہ درے سے ذرا فاصلے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور سوار سو رہے ہیں۔ شرکان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم سب ان میں سے ایک ایک گھوڑا لے لیں۔ اس کے بعد شرکان نے کفار کے اسلحہ میں سے اتنی تلواریں اور نیزے لے لیے جس قدر ان کو ضرورت تھی، اور ان کے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل دیے۔ ادھر کفار اس گمان میں تھے کہ ذوالمکان اور اس کے بھائی اور اس کے ساتھیوں کو کوئی چھڑا نہیں سکتا اور نہ وہ بھاگ سکتے ہیں۔ جب وہ قید سے رہا ہو کر امن و امان کی جگہ پہنچے تو شرکان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کے سب پہاڑ پر چڑھ جائیں اور یک زبان ہو کر تکبیر کا نعرہ لگائیں اور کہیں کہ اسلامی لشکر آ پہنچا۔ جب ہم سب ایک ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو وہ تتر بتر ہو جائیں گے اور کوئی ترکیب ان کی سمجھ میں نہ آئے گی، کیونکہ وہ سب کے سب بدمست ہیں۔ وہ یہی خیال کریں گے کہ مسلمانوں کے لشکر نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور ان پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو تلواروں سے مارنے لگیں گے، کیونکہ نشہ اور نیند ان پر غالب ہے اور خود انہی کی تلواروں سے ان کا کام تمام ہو جائے گا اور دن چڑھنے تک وہ تلواریں چلاتے رہیں گے۔ ذوالمکان نے کہا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لشکر کی طرف چل دیں اور بالکل زبان نہ کھولیں، کیونکہ اگر ہم نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا تو وہ جاگ جائیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ شرکان نے کہا کہ اگر وہ جاگ پڑے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ رائے مان لو، اس میں خیریت ہے۔ جب ان سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تو وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور تکبیر کا نعرہ لگایا، اور جب اس وادی میں یہ نعرہ گونجا اور کفار نے یہ سنا تو وہ ایک دوسرے کو شور مچا مچا کر جگانے لگے اور سب نے ہتھیار باندھ لیے اور چلا اٹھے کہ مسیح کی سچائی کی قسم، دشمن ہم پر آ پڑے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان میں سے اتنے مارے گئے کہ ان کی گنتی سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ جب صبح ہوئی اور ان کا نشہ اترا تو وہ قیدیوں کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ان کا نشان تک نہ پایا۔ اس پر ان کے سرداروں نے کہا کہ یہ ساری کرتوت انہی قیدیوں کی ہے جو ہمارے پاس تھے، لہذا ان کا پیچھا کرو اور ان تک پہنچ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ان کے پیچھے دوڑے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو آ گھیرا۔ جب ذوالمکان نے یہ دیکھا تو وہ ڈرا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہ سامنے آ گئی، اور اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کریں۔ یہ سن کر شرکان چپ ہو گیا اور ذوالمکان نے پہاڑ سے اتر کر تکبیر کا نعرہ لگایا اور سب لوگوں نے اس میں اس کا ساتھ دیا اور کافروں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو
آراستہ کر لیا۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھے کہ ان کو تکبیر کے نعرے کی آوازیں بلند ہوتی سنائی دیں، اور جب وہ ان آوازوں کی طرف متوجہ ہوئے جس طرف سے نعرے بلند ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوجیں اور لشکر آ رہے ہیں۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔